بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یوٹیوب اسلامک چینل کی جانب سے اپنے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غار حرا کا تاریخی پس منظر اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ یہ مقام اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا پیغام پہنچا۔ غار حرا کی تاریخ اور اہمیت جاننے کے لیے ہمیں اس کے تاریخی پس منظر کو دیکھنا ہوگا۔ جبل نور کو روشنی کی پہاڑی یا روشنی کا پہاڑ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جبل نور پہاڑ غار حرا کے لیے مشہور ہے۔ غار حرا جو مکہ سے کچھ کلومیٹر دور واقع ہے، قدیم زمانے سے ہی ایک اہم تاریخی مقام رہا ہے۔ اس غار کو اسلامی تاریخ میں ایک بہت اہم مقام تصور کیا جاتا ہے۔ اس کا قدیمی تعارف اس طرح ہے کہ اس کا مقام حضم الہم نامک یونانی تاریخی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کا نام ہیرا جواہرات سے آیا ہے۔ غار حرا کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ غار حرا کا ذکر قرآن کریم میں متعدد بار آیا ہے۔ سورۃ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ نَزَّلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ہم نے آپ پر کھلی آیات نازل کی ہیں اور اس کے کافر نہیں ہوتے سوائے فاسق۔ جبل نور کی بلندی تقریباً 600 میٹر ہے اور غار حرا اس کی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 3.7 میٹر یعنی 12 فٹ اور چوڑائی 1.6 میٹر یعنی 5 فٹ 3 انچ ہے۔ یہ 270 میٹر یعنی 890 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ غار حرا کی تاریخ کا ایک اہم لمحہ وہ بھی ہے جب اس مقام پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنی پہلی وحی حاصل کی تھی۔ یہ تاریخی واقعہ تقریباً 610 عیسوی کا ہے، لیکن سب سے زیادہ قابل ذکر روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں 40 سال تک تنہائی اختیار کی تھی۔ غار حرا کی تعمیر کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے، تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ غار کو فطری طور پر بنایا گیا تھا۔ یہ ممکن ہے کہ غار کو پہلے لوگوں نے استعمال کیا ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ یہ غار خالی پڑی تھی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنی عبادت کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ غار حرا کی تعمیر کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دستانے سے کھودا تھا۔ اس روایت کی کوئی تاریخی سند نہیں ہے، لیکن یہ ایک مشہور روایت ہے جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ غار حرا کا اندرونی حصہ بہت سادہ ہے، اس میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے۔ غار کی دیواروں پر کچھ کھوکھلے ہیں جن میں سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستانے اور عصا ٹھہرایا تھا۔ غار حرا کو اب ایک چھوٹے سے گنبد کے ذریعے ڈھانپا گیا ہے جسے 1985 میں سعودی حکومت نے تعمیر کیا تھا۔ گنبد کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جس میں مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں۔ غار حرا کی اہمیت کا پہلا اثر اسلام کی بنیاد رکھنے میں ہوا۔ اس وحی کی بنیاد پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیم دی اور اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد غار حرا میں اسلامی رسومات اور بنیاد پرستی کی تربیت شروع ہوئی اور پیغمبر کے تعلیمی پیغام کا پتہ چلنے کے بعد مسلمانوں میں فرقہ واریت سے نمٹنے کی اپیل بڑھی۔ غار حرا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 اہم ادوار دیکھے۔ پہلا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی۔ دوسرا دور یہ وہ دور تھا جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا میں خلوت اختیار کیا اور عبادت کی۔ تیسرا دور یہ تھا کہ اس دور میں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی وحی ملی تھی۔ تیسرا دور یہ تھا کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غار حرا کی زیارت کی تھی۔ غار حرا ایک یادگار مقام ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کی تاریخ کی یادگار ہے۔ یہ ایک مقدس مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار حرا آج بھی ایک مقدس مقام ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس مقام کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ یہ زیارت ایک عظیم سعادت ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے ایک فرض ہے۔ غار حرا کی زیارت کے لیے کوئی خاص ضوابط نہیں ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ زائرین احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ زائرین کو غار حرا میں داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں دھونے چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے۔ غار حرا کی زیارت کرنے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، البتہ رمضان المبارک کے مہینے میں یہ زیارت زیادہ ثواب والی ہے۔ غار حرا زیارت کرنے کے لیے کوئی ٹکٹ نہیں ہے، البتہ زائرین کو اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی۔ غار حرا کی زیارت ہر روز صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک کھلی رہتی ہے۔ غار حرا کی زیارت ایک روحانی تجربہ ہے جو ہر مسلمان کو زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو زائرین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے قریبی تعلق محسوس کرتے ہیں۔ غار حرا ایک مقدس مقام ہے اور اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلے گی۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہر مسلمان کے لیے احترام کا مقام ہے۔ غار حرا کا مستقبل روشن ہے اور اسے مستقبل میں بھی لوگوں کی زیارت کا مرکز رہے گا۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جو ہمیشہ اسلام کے پیغام کو زندہ رکھے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں، ویڈیو کو آخر تک سنیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔